السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں قرآن کریم کی ایک آیت کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ذکر کی ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اے لوگوں، جس دن کے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کے مثل ہو جائیں گے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس کے سیاق و سباق کی طرف کہ فراش کا ذکر اللہ نے انسان کی طرح دیا، کالفراش المبثوث، کہ بکھرے ہوئے پروانے کی طرح۔ فراش کا معنی کیا ہے؟ فراش ایک پروانہ ہے، مچھر کے مشابہ، ایک اڑنے والا کیڑا ہے۔ یہ شمع کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ چونکہ اس کی قوت بینائی کمزور ہے، اس لیے یہ دن کی روشنی کا طلبگار ہوتا ہے۔ جب دن میں روشنی ہوتی ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے تو اس سے دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے وہ دن کی روشنی کو محتاج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب رات ہو جاتی ہے اور اس کو چراغ کی بتی کہیں نظر آتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اندھیری کوٹری میں ہوں، اور چراغ میں جو روشنی ہے وہ روشنی ہمارے لیے اس اندھیری کوٹری سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا وہ برابر روشنی کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے، طواف کرتا رہتا ہے، اور اخیر میں اس شمع کے وہ حوالے ہو جاتا ہے، یعنی وہ گر کے راک اور خاک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک پروانہ جلتی ہوئی شمع کو رات کی تاریکی کو بند کوٹری سمجھتا ہے، اور جو سوراخ انہیں نظر آ رہا ہے، جلتی ہوئی شمع جو انہیں نظر آ رہی ہے، اس جلتی ہوئی شمع کو وہ پروانہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس بند کوٹری سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ سمجھیے گا ذرا، کتنی زبردست مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کی وضاحت حضرت امام غزالی نے اس طرح سے فرمایا ہے۔ حضرت حجت الاسلام حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، اے مخاطب، تو کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ پروانہ کی ہلاکت اس کی قلت فہم، یعنی اس کی قوت جو فہم ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، کہ ہم اس سوراخ سے باہر نکل جائیں گے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ سوراخ کیا، وہ ہمارے لیے ایندھن ہے، ہم اس میں جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو اے انسان، تو کیا سمجھتا ہے کہ اس پروانے کی قلت فہم اور جہالت کی وجہ سے تو اس کی موت ہو گئی، مگر تو کیا یہی سمجھ رہا ہے کہ تیرا بھی یہی حال ہے؟ جی نہیں، اللہ نے تمہیں قوت فہم دی ہے، سوچنے سمجھنے کا ایک تمہیں صلاحیت دی ہے، اچھی بری، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، ان تمام چیزوں کو میں فرق پیدا کرنے کا اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو تیرا یہ سمجھنا تیرا غلط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ آگ میں اس طرح سے گر رہے ہو کہ جس طرح پروانے، اور میں تمہاری ازار پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں، تمہیں روک رہا ہوں۔ وہ حشرات الارض، وہ کیڑا کہ جو جل کر خاک ہو جائے گا، اس کا کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ وہ انسان، تو کیا تو بھی یہ سمجھتا ہے کہ تو بھی اسی پروانے کی طرح سے ہے؟ جی نہیں، تو ابد الآباد کے لیے ہے۔ تمہیں جو اللہ نے زندگی دی ہے اس سے تمہارے بارے میں سوال و جواب ہوگا، اور اگر یہاں سے تم چلے گئے تو آخرت کے میدان میں بھی تم سے سوال و جواب ہوگا۔ تو اس لمبے سفر کے لیے تم زیادہ راہ تو تیار کر لو، اس لمبے سفر پہ جانے کے لیے کچھ توشہ تو تیار کر لو۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں مست بے خود ہیں، ذرہ برابر ہمیں زندگی کی فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں جو ہمیں اشارہ دیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن کے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کے مثل ہو جائیں گے، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قیامت کو منتشر پروانوں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ قیامت کے روز اپنی کثرت، انتشار، ذلت، ضعف کے سبب وہ تمام کے تمام لوگ داعی حقیقی کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، جس طرح پروانے شمع کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے مقابلہ میں میری مثال اس شخص جیسی ہے
کہ جس نے آگ جلائی اور اس پر پروانے اور بھینگے آنے شروع ہوئے، وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا ہے، مگر وہ ہے کہ وہ گرتے ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں، میں تمہیں آگ سے تمہارے ازار کو پکڑ کر کے اس آگ سے بچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ تم ہم سے ہاتھ چھٹا کر جا رہے ہو، تم آنے کو تیار نہیں۔ اے امت مسلمہ کے دیوانوں، اب بھی ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہم نے سوچنا سمجھنا اور اپنے صلاحیت کے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر استعمال کیا ہے تو کس طرح سے ہمیں مال میں آگے بڑھ جائیں، اگر استعمال کیا ہے تو اس طرح استعمال کیا ہے کہ ہم کسی طرح سے ہم اپنے بھائی سے آگے بڑھ جائیں۔ جی نہیں، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا، جب ہی ہماری زندگی آخرت کی زندگی بنے گی، ورنہ میرے دوستو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ تو اگر میں اس حدیث اور اس قرآن کی روح سے اگر میں یہ کہوں تو شاید میری بات غلط نہیں ہوگی کہ انسان پروانوں سے بھی زیادہ نادان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو نادان تھا، قوت فہم ان کی اتنی ہی تھی، وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ نے تو تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تو تمہیں سمجھ دی ہے، اللہ نے تمہیں قوت فہم دی ہے، سمجھو اور زندگی کو اس طرح گزارو جس طرح اللہ نے زندگی گزارنے کا ہم سے مطالبہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی اور زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ سے